بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قربانی کا موسم ہے۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں قربانی کروں۔ یہ قربانی ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمل میں کامیاب ہوئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل اتنا پسند آیا کہ شریعت محمدیہ میں اس قربانی کو لازم کر دیا اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس کو واجب اور ضرور کر دیا جو مالدار ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ اس عظیم عمل کے کچھ مسائل ہیں۔ آدمی جب عمل کرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کرے اور اس کے تعلیم و تربیت کے حساب سے کرے، تعلم کے اعتبار سے کرے۔ تو قربانی کے چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو قربانی کرنے والے حضرات توجہ فرمائیں اور اس مسائل کو اچھی طرح سنیں، یاد کریں اور دوسروں کو بھی بتا دیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے تو قربانی کرنے والے حضرات اپنی نیت درست کر لیں کہ یہ قربانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، گوشت کی نیت سے نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ قربانی واجب ہے عاقل بالغ مسلمان پر، صرف اپنی طرف سے، باقی گھر والے افراد کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے، ہر بندہ اپنی طرف سے خود کر لے۔ نمبر 2، قربانی صرف اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کی قیمت موجود ہو۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، قربانی کے واجب ہونے کے لیے رقم پر سال کا گزر جانا شرط نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ملکیت پر سال کا گزر جانا شرط ہے، قربانی میں اس طرح نہیں ہے۔ اگر عید کی رات میں اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہو گئے جیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اس بندے پر قربانی واجب۔ نمبر 4، قربانی کرنے والے احباب کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، گوشت کی طرف نظر نہ ہو تو گوشت کم ہے یا زیادہ ہے یہ خیال۔ نمبر 5، حلال کمائی سے قربانی کرے۔ اگر شرکاء میں سے کسی ایک کی کمائی حلال کی نہیں تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ گوشت کے ارادے سے بھی قربانی نہ کرے، اور پیسوں کا حلال ہونا ضروری ہے۔ انشورنس کے پیسے یا سود کے پیسے یا غریبوں کا مال، یتیموں کا مال ہو تو اس سے قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر شرکاء میں سے کسی ایک کے بھی پیسے مشکوک ہیں تو پھر سب کی طرف سے قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے حلال کمائی ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 6، شرکاء کا عقیدہ بھی درست ہو، یعنی اہل سنت والجماعت والا عقیدہ رکھتا ہو۔ اگر کسی ایک حصے دار کا عقیدہ درست نہیں تو سب کی قربانی فاسد ہو جائے گی، لہذا عقیدے کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بہتر یہ ہے کہ قربانی والا جانور ذبح بھی خود کرے۔ اگر وہ اچھی طرح نہیں جانتا تو کسی موحد قصائی سے ذبح کرائے۔ مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ نمبر 8، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کا ارادہ رکھنے والے خوش نصیب احباب نہ تو اپنے بال وغیرہ کٹوائیں اور نہ ہی اپنے ناخن۔ مسئلہ نمبر 9، نابالغ، مجنون، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر خود کر لیں تو بڑا اجر اور ثواب ہے۔ فوت شدہ والدین، اساتذہ کرام، اولیاء کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام کی ایصال ثواب کے لیے ان کی طرف سے قربانی کی جائے تو یہ بھی بڑے اجر اور ثواب کا باعث بنے۔